تو سوال یہی کہ 7 اکتوبر 2023 کو جو حماس نے حملہ کیا، اس حملے کو کیا آپ ٹیررسٹ اٹیک سمجھتے ہیں اور اس اٹیک کو آپ کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی دیکھیے، دنیا میں جب آپ کسی چیز پہ حکم لگانے کی جگہ پہ آتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ حکم لگانے کا استقرار حق، بڑا مشکل سا لفظ ہے، اس کو میں کھول دیتا ہوں، استقرار حق ہے یا نہیں ہے۔ استقرار حق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استقرار حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اتھارٹی رکھتے ہیں جس میں تمام سرکمسٹانسز کو دیکھ کر، جان کر آپ کسی بات کے اوپر فیصلہ صادر کرتے ہیں، ایک پہلو، اور یہ فیصلہ صادر کرنے کی اتھارٹی بھی آپ کے پاس ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، مثال کے طور پر آپ ٹیکس دہندگان میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ کسی دوسرے آدمی، اس کا فیصلہ ریاست نے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ریاست نے لینا تھا، ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ طے کرے کہ فلاں آدمی نے مجھے ٹیکس نہیں دیا، اب میں اس کے اوپر یہ حکم لگا رہی ہوں۔ یہ حکم لگانے کا پہلے تو مجھے حق تھا کہ میں یہ حکم لگاؤں کہ مجھے اس نے میرا حصے کا مال نہیں دیا، اور دوسرا میں سرکمسٹانسز کا جائزہ لے چکی ہوں۔ تو یہ استقرار حق کی بحث ہوتی ہے ہمیشہ، جہاں بھی آپ کریں گے۔ زیادہ طور پر ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی آپ کسی شخص کو کافر قرار دیتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، یہ ایک دینی فیصلہ ہے، دینی حکم ہے۔ ایک شخص کی مذہبی شناخت کو چیلنج کر کے معاشرے میں اس کی حیثیت عرفی بطور مسلمان کے ختم کر دینا، یہ دینی عمل ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو دینی عمل میں ہے تو آپ کو لازماً استقرار حق پہلے ثبوت لانا پڑے گا کہ خدا نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ یہ فیصلہ صادر کریں۔ تو دنیا میں جب بھی کبھی آپ کو اطلاق میں فیصلہ دینا ہوتا ہے تو پہلے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا استقرار حق ہے، اور دوسرا کیا آپ نے تمام سرکمسٹانسز کا جائزہ لے لیا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب آئیے اس سوال کے اوپر، حماس ایک تنظیم ہے، وہ تنظیم دہشت گرد تنظیم ہے یا دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، اس کا فیصلہ ریاستوں نے کرنا ہے یا عالمی اداروں نے کرنا ہے یا بین الاقوامی عدالت نے کرنا ہے۔ بطور تنظیم کے یہ حکم کسی تنظیم پر لگانے کا پہلا یہ کہ میرے پاس کوئی استحقاق نہیں ہے، دوسرا میرے پاس وہ علم نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ فیصلہ کر سکوں کسی تنظیم کے بارے میں۔ تنظیم تو افراد تو مشتمل ہوگی نا، اس کے اندر انسان پائے جاتے ہوں گے، ان کے حوال کا جائزہ لینا ہے، ان کے مینیفیسٹو کو دیکھنا ہے، ان کی کارکردگی کو دیکھنا ہے، ان کے اقدامات کا جائزہ لینا ہے، پھر اگر کوئی اقدام کہیں پہ ہوا ہے تو اس کو ثبوت کی آخری حد تک پہنچا کے یہ بتانا ہے کہ اسی تنظیم نے کیا ہے، تب اس پہ حکم صادر ہوگا۔ تو تنظیموں پر حکم لگانے کا میرے پاس عام آدمی کی حیثیت سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کسی تنظیم کے بارے میں یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ فلاں تنظیم دہشت گرد ہے۔ میں جس چیز کا پابند ہوں بطور ایک دین کے طالب علم کے، بطور ایک دانشور کے، کوئی بھی شخص دنیا بھر میں پایا جائے، بطور ایک عالم کے، مفکر کے، وہ یہ ہے کہ جو عمل آپ کے سامنے آیا ہے اس عمل پہ میں حکم لگاؤں، اسی عمل کے اوپر اس عمل پہ میں یہ حکم لگاتا ہوں کہ دنیا میں دہشت گردی کی تعریف کیا کی جاتی ہے۔ جو دہشت گردی ہے وہ یہ ہے کہ نان کمبیٹنٹس، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، وہ بے گناہ تھے، ان کو اقدام کر کے اس طریقے سے قتل عام کر دینا کہ ان کی جان لینے کا استحقاق کسی فریق کے پاس نہیں تھا، یہ دنیا بھر میں تعریف کی جاتی ہے۔ یعنی قتل دہشت گردی بن جاتا ہے جب وہ اپنا پیمانے کو پھیلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح عام طور پہ آپ یہ کہتے ہیں نا، یہ تو میوچل کنسنٹ سے زنا ہوا ہے، لیکن وہ زنا بالجبر کب بن جاتا ہے؟ جب آپ دھونس سے، دھمکی سے، زبردستی ایک کام کرتے ہیں۔ چوری آپ نے کر لی، آپ اقدام کر کے مال لوٹتے ہیں، ڈاکہ بن جاتا ہے۔ تو دہشت گردی کوئی چیز کب بنتی ہے؟ جب آپ کے پاس حق نہیں تھا کسی چیز کا اور آپ نے آگے بڑھ کے اس حق کو تلف کر دیا، بڑے پیمانے پہ تلف کر دیا، تو یہ دہشت گردی کی تعریف ہے۔ اس تعریف کے مطابق جو لوگ 7 اکتوبر کے واقعے میں مارے گئے، اگر تو وہ کمبیٹنٹس تھے، یعنی وہ سامنے سے اسلحہ اٹھا کر کھڑے ہوئے تھے، فوجی تھے، اچھا اس میں بھی طے ہے، عالمی سطح پر یہ طے کر دیا گیا کہ فوجی بھی اگر میدان جنگ میں نہیں ہے تو وہ کمبیٹنٹ نہیں ہے، یعنی اگر وہ گھر پہ سو رہا ہے تو اس حالت میں وہ کمبیٹنٹ نہیں ہے، یہ دنیا میں طے ہے۔ تو جن لوگوں کو مارا گیا اگر وہ نان کمبیٹنٹس تھے تو ایک لمحے کے لیے بھی یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے جس نے مارا، آج تک روئے زمین پر جس نے، وہ اسرائیل نے غزہ میں مارے ہوں یا فلسطینیوں نے، حماس نے اسرائیل میں مارے ہوں، وہ طالبان نے پاکستان میں مارے ہوں یا پاکستان نے افغانستان میں مارے ہوں، جہاں کہیں بھی نان کمبیٹنٹ بے گناہوں کی جان لی جائے گی وہ دہشت گردی کا عمل ہوگا۔ اس پس منظر میں اگر کوئی تنظیم یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے
تو یہ کام اس کا، یہ کام خالصتاً دہشت گردی ہے۔